پہلے ہم چور کہتے تھے، ہم پہ الزام تھا کہ یہ شریف لوگوں کو چور کہتے ہیں. کل کے اخبارات میں ان کے سب سے بڑے ماما IMF نے اعلان کیا ہے کہ یہ چوروں کی حکومت ہے. IMF نے اعلان کیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے انہوں نے کھائے ہیں. 1000 ارب کتنے ہزار ارب؟ 5000 ارب روپے. 5000 ارب روپے ڈکار کے جھوٹ کی حکومت بنا کے دوسروں کے مینڈیٹ چھین کے ان کی اقلیتوں کی سیٹیں اسپیشل سیٹیں بے حریت ججز کے ذریعے لے کے حکومت پہ قابض ہوئے اور پاکستان کے وفادار بن کر ہماری پارلیمنٹ کو باج بنا دیا، ہمارے آئین کو، ہمارے پیکا ایکٹ آپ کو اور ہماری اس کو. ہمیں حکم ہے. میں آج تھوڑا سا ملا بنتا ہوں. قرآن کریم نے ہر پیغمبر کو، اللہ پاک نے جب کسی پیغمبر کو، سنیے بھائی، کو سفید کپڑے والا، اللہ پاک نے جتنے بھی پیغمبر پیدا کیے ہیں ان سے اللہ کا پیغام یہ تھا کہ آپ نے جا کے جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پتھر آپ نے سہنے ہیں، تکلیف آپ نے کرنی ہے، گالیاں آپ کو پڑیں گی. اگر آپ نے، شرط یہ تھی، اگر آپ نے ایک چھوٹا سا ٹولہ ساتھیوں کا پیدا کیا تو پھر اللہ کا حکم ہے نصر من اللہ والفتح قریب. ہمارا ٹولہ بن چکا ہے. اللہ پاک کی وہ شرائط ہم نے بنا دی ہیں. ہمارا ہر شہر میں ایک چھوٹا سا ٹولہ بن گیا ہے جو آئین کی حفاظت میں، حق کی لڑائی میں ہمارے ساتھ ہے. اللہ پاک کی یہ شرط پوری ہے. اللہ پاک نصر من اللہ وفتح قریب ہمارے ساتھ ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پہلا جلوس نکالا تھا، جب عبادت چھپ کے کی جاتی تھی، اور جب پہلا جلوس انہوں نے نکالا کعبہ کی طرف اور ابو جہل نے ان کو جھٹکا دیا تھا، زخمی کر گئے تھے، اس کے ریئیکشن میں باحریت ان کے عزیز حمزہ اس بنیاد پہ مسلمان ہوئے تھے کہ بھائی وہ اپنا جلوس نکال رہے تھے، تم ان پہ حملہ ور ہوئے ہو. ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہم ظالم کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم چور کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہم کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم غاصبوں کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم سب سے بار بار آئین کی دفاع کا حلف دیا گیا، آئین روندا گیا ہے، آئین پھاڑا گیا ہے، آئین فارغ کر دیا گیا ہے. آئین جو اقوام کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے اسے پھاڑ دیا گیا ہے. ہر شریف آدمی کا، ہر شریف پاکستانی کا یہ فریضہ بنتا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے پیچھے آؤ ہمارے ساتھ عقل شریک کرو، آئے ہمارے ساتھ کہ اب اکٹھے اجتماعی دانش سے پاکستان کو، آئین کو بچائیں اور ایک نئے پاکستان کی تعمیر جس میں غریب کو روٹی کا گزارا ہو، جس میں ہر فرقے کا دوسرے فرقے کے ساتھ ظلم نہ ہو، جس میں مذہب کی آزادی ہو، جس میں انسان کو بنیادی حقوق حاصل ہوں، جہاں انصاف کا دور دورہ ہو. اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنے عوام کے بھی مجرم ہوں گے، ہم خدا کے بھی مجرم ہوں گے. ہم نے فیصلہ کر دیا ہے. وہ حضرت اقبال کا شعر تھا، ایسے حالات میں انہوں نے کہا کہ اٹھو اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دیکھان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. ہمارے عوام بھوکوں مر رہے ہیں. ہمارے عوام بھوکوں مر رہے ہیں اور یہ حکومت پہ قابض ایک ووٹ خریدنے کے لیے 90 کروڑ روپے دیتے ہیں. 90 کروڑ ایک ووٹ، پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10-15 ووٹ خریدتے ہیں. 90 کروڑ روپے آپ کے باپ کی مشین کہاں ہے؟ کہاں سے لاتے ہو؟ اور اگر اتنے پیسے ہیں تو غریب کیوں بھوکوں مر رہا ہے؟ ہمارا 70 لاکھ عادمی، 70 لاکھ پاکستانی خارجی ملکوں میں اس لیے مزدور ہے کہ آپ نے انہیں انسان نہیں سمجھا. تحریک تحفظ آئین نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک نئے پاکستان کی تشکیل ہوگی.
ایک جمہوری پاکستان کی قیدیوں کو آزاد کرائیں، ایک جی قیدیوں کو آزاد قیدی لوگ یعنی جن کو قید ہونا چاہیے تھا، قاتل بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، وہ پھر رہے ہیں، بادشاہی کر رہے ہیں۔ جو عوام کے لیے لڑتے ہیں ان کو یا گولیاں مارتے ہیں یا جیلیں بھر دیتے ہیں۔ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ اگر کچھ کیا بھی ہے تو وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اسے اس کی بہنوں کو، کسی بھائیوں کو، اس کے لوگوں سے نہ ملنے دیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی میں کہتا ہوں، پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری فوجوں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ہمارا ہر ساتھی ضمیر کا قیدی ہوگا، ہمارا ہر ساتھی عوام کی مفادات کا قیدی ہوگا، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں، ان سے بات کریں۔ جو ہمیں یہ نہیں کرنے دیں گے، میں مذاق نہیں کر رہا، وہ دن آئے گا جب ہم سیڑھیاں لے کے جیل کی دیواروں کے اندر کود جائیں گے اور عمران سے ملاقات بھی کریں گے، اسے نکالیں گے بھی انشاءاللہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ چلیں جی، یہ لگا دیں، یہ آ سب کچھ نہیں جی دیکھیں، لگا دیں۔ تمام باتیں ہو چکی، اب وقت ہے عمل کا، اور عمل نام ہے اپنی غیرت اور اپنی حمیت کے لیے آواز بلند کرنے کا، کھڑے ہونے کا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا۔ ہم یہ بات کریں گے اور امن طریقے سے کریں گے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم حملہ کریں گے کسی پہ، ہم حملہ نہیں کریں گے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام اگر اپنے گھروں سے باہر آ کر صرف کھڑے ہو جائیں تو ظلم کا ہر ضابطہ مسمار ہو جائے گا، ظالم بھاگ جائیں گے، جبر ختم ہو جائے گا۔ تو ہم پاکستانیوں کو دعوت دیتے ہیں، اپنے آپ کو توانا سمجھو، کیونکہ تم توانا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ودیعت کی ہے اپنی نائبی۔ نکلو اپنے گھروں سے باہر، کھڑے ہو جاؤ چوراہوں میں، سڑکوں کے کنارے، اور کہو کہ ہم بیزار ہیں اس ظلم کے نظام سے، اس فریب سے۔ کہو کہ ہمارے ووٹ کو لوٹا گیا، ہم اس لوٹ کو نہیں مانتے۔ تو یہ ہے ہمارا پیغام، اور یہ پیغام لے کر ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے، اور یہ قافلہ آپ دیکھیں گے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ شکریہ۔ انشاءاللہ یہ احتجاج ہمارا رات 8:30 بجے تک جاری رہے گا، مختلف شکلوں میں جاری رہے گا ملک کے اندر۔ بسم اللہ جی، کافی ہوا، آپ تو کچھ کہیں؟ کچھ کہوں، کچھ کو اثر ہوتا ہے نا، الگ یہ میں آپ کو لگاتا ہوں، یہ لگا آپ کو لگے وہاں سے آ جائے گی، چلے۔ قریب ہیں آپ۔ لگا دو سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔